اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، انبیاء جو تشریف لائے ہیں ان کا مقصد ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کو توحید سمجھانا۔ ان کا مقصد تھا کہ لوگ سب سے کٹ کر رب سے جڑ جائیں۔ سب سے توڑ بابا، رب سے جوڑ بابا، یہ ان کا مقصد تھا۔ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ محنت کر کے ان کو سمجھایا۔ جو شروع سے ہی مسلمان پیدا ہوا ہو اس کو سمجھانا تو آسان بات ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنے بچے کو شروع سے ہی سمجھاتا آ رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ آج کل تربیت کا معدوم ہو رہا ہے، لوگ تربیت نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کمال کی کرتے ہیں۔ یہاں پہ روڈ کے اوپر جو بابا شبیر چھولوں والا ہے، میں ان کے پاس گیا ایک دن، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے، تقریباً بدھ کا دن تھا جب میں گیا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ منگل والے دن ماڈل ٹاؤن سی کے اندر جو مرکز ہے مدینہ مسجد، اس میں مشورہ ہوتا ہے، اس میں تبلیغی جماعت کی کارگزاری سنائی جاتی ہے کہ بہاولپور کے اندر کس طرح جماعت کام کر رہی ہے اور کیا واقعات پیش آئے۔ یہ منگل والے دن ہوتا ہے وہاں پہ۔ وہ فرما رہے تھے کہ اس منگل کو میں مشورے میں موجود تھا، جب ایک بندہ کھڑا ہو کر ایک واقعہ سنانے لگا، رو رہا تھا، کہنے لگا تبلیغی بھائیوں کا پیچھے سے ایک سلسلہ ہے کہ ایک گھر میں تعلیم کرو، ایک مسجد میں کرو۔ مسجد میں جو فضائل اعمال کی تعلیم ہے، حدیث، مقصد ان کا حدیث ہوتا ہے، لیکن حدیث کی اور کتابیں بیچارے کہاں سے پڑھیں۔ فضائل اعمال میں آسانی سے کے ساتھ حدیثیں لکھ دی گئی ہیں تو فضائل اعمال میں پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ کوئی فضائل اعمال پڑھنے کو یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھتے۔ فضائل اعمال میں وہ جو فائدہ ہوتا ہے اس میں حدیث کی اچھی طرح سے تشریح کر دیتے ہیں حضرت، اس وجہ سے انہوں نے فضائل اعمال کو اٹھایا ہوا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مسجد میں تو ہم کرتے تھے، لیکن گھر میں بھی جیسے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی گھر میں تعلیم شروع کرو، ہم نے بھی شروع کر دی۔ اور کہنے لگے میں عشاء کے بعد اپنے بچوں کو بٹھا کے، بیوی کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، سب کو اکٹھا کر کے میں تعلیم کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنا دیتا ہوں فضائل اعمال سے پڑھ کر، صحابہ کے واقعات سنا دیتا ہوں فضائل اعمال سے پڑھ کر۔ تو میں نے طائف کا واقعہ سنایا، قصہ طائف وہ آتا ہے نا فضائل اعمال میں، تو میں نے وہ سنایا۔ جب میں نے وہ سنایا تو میرا چھوٹا بیٹا 5-6 سال کا وہ اٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ ابو آؤ، کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، ہم رسول اللہ کا بدلہ لیتے ہیں، ہم بھی کافروں کو ماریں گے، انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح کیا۔ تو کہا تعلیم کا یہ اثر،
تو بتائیں چھوٹے بچے کے اندر عشق رسول اتنا بیٹھ گیا ہے تو بڑے ہو کر وہ عاشق رسول کتنا اونچا بنے گا. تو کہا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں نے سینے سے لگا لیا, میں نے کہا بیٹا یہ بہت پرانی بات ہے, اب نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور نہ وہ طائف والے وہ کافر موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. تو وہ سو گئے, کہتے ہم عشاء تھی, سو گئے. ہم سب صبح اٹھے تو جس کمرے کے اندر وہ بچہ سو رہا تھا اس کمرے کے اندر عجیب طرح سے خوشبو تھی. میں تو حسن ظن کرتا ہوں کہ واقعہ سچائی ہے. عجیب طرح سے خوشبو. کہنے لگے ہم سارے پریشان کہ یار کوئی خوشبو بہت تیز لے آیا ہوگا شاید, جس طرح خان صاحب لگاتے ہیں جبل عمر, کوئی شاید تیز لے آیا ہوگا تو اس وجہ سے خوشبو. لیکن سارے بڑے جاگے ہوئے ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں خوشبو کون لایا بھائی, اتنی میٹھی اور زبردست قسم کی خوشبو. وہ جب بچہ اٹھا تو بچہ اٹھتے ہی کہنے لگا کہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہاں اور انہوں نے میری پیشانی کو بوسہ دیا ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے نا, ایک جذبہ. زیارت رسول بھی جذبہ کراتا ہے. تو یہ تربیت کا اثر ہے. اس چھوٹے سے بچے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا, اللہ نے زیارت رسول سے اس کو جو ہے وہ مشرف کر دیا. ایک ساتھی جاننے والے ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ مجھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس کی ایک مین وجہ تھی کہ میں کوئی بڑے بڑے تہجدیں اور نمازیں اور یہ چیزیں نہیں پڑھتا تھا. میں تو نماز بھی کبھی کبھی چھوٹ جاتی تھی لیکن اللہ سے ڈرتا تھا. کوئی خاص اہتمام کسی دینی کام کا نہیں تھا. لیکن ایک دفعہ میں اپنے گھر جا رہا تھا مدرسے سے, تو میرے پاس صرف 30 روپے تھے اور میرے گھر کا کرایہ بھی صرف 30 روپے لگتا تھا. میں ہائیس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ شجاباد پڑھتے تھے, انہوں نے جانا تھا آگے, ضلع ملتان شجاباد ہے, تحصیل ہے. تو کہنے لگے جی میرے پاس صرف 30 روپے. ہائیس پہ ایک مانگنے والے آیا, اس نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں, جو مجھے کچھ پیسے دے گا اللہ اس کو خام زیارت رسول سے جو ہے وہ منور فرمائیں گے. کہنے لگے میں تیاری باندھ کے آیا بیٹھا ہوں, میں نے وہ 30 روپے نکالے, اس کو دے دیے, خود ہائیس سے اتر گیا, واپس مدرسے چلا گیا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اگر کہیں مسافری کاٹے نا, اور مسافر جب یہ ذہن بنا لے کہ میں نے گھر جانا ہے, تو پھر اس کو روک کے دکھاؤ آپ. وہ کہے گا نہیں جی, جتنا گھاٹا ہوتا ہے نفع ہوتا ہے چھڈو. مالک کہہ دے کہ یار اگلی جمعرات چلے جانا, تجھے میں اوور ٹائم دوں گا, یہ دوں گا, وہ کہے گا نہیں جی نہیں, اپنے پاس رکھے, میں جا رہا ہوں, السلام. لیکن اس نے ایک جذبہ, یار اس نے, یہ بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوگی, جو میری مدد کرے گا, میں بہت مجبور ہوں. 30 روپے نکالے, اس کو دیے اور خود چلا گیا مدرسے میں. کہا کہ 2 سے 3 دن گزرے تھے کہ خواب میں مدنی کریم تشریف لے آئے. خواب میں مدنی کریم تشریف لے آئے. تو بھائی یہ چیزیں جذبہ, یہ جذبوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں, جذبوں سے. عشق رسول کے لیے جذبہ ہونا چاہیے. عقل سے کام چھڑ, آدمی چھوڑ دے تو اسے عشق کہتے ہیں. جب عقل پہ چلنے لگ جائے, بھئی عقل کہتی ہے یہ فلاں, پھر نہیں. عشق رسول کے لیے جذبہ چاہیے. خیر, تو بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو اصل میں جو موضوع میں نے چھیڑا وہ یہ تھا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے, سب کچھ اللہ پاک کرتے ہیں,
یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، ساری چیزیں، یہ ہم نے دل میں بٹھا لینا ہے بس۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے فمن اللہ، وہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بندہ بیمار ہوتا ہے شفا بھی اللہ دیتے ہیں، اور اولاد بھی اللہ دیتے ہیں، سب کچھ کرنے والے اللہ پاک۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید سنائی، فرمایا دیکھو سب کچھ کرنے والے اللہ پاک۔ اب آدمی تو عقل مند ہی ہے، اگر تھوڑا سا بھی ذہن پہ زور دے نا تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہندو ہمارے اس مسجد میں، وہ پہلے صفائی کرتا تھا، خالد صاحب لے آئے تھے، کامران لڑکا، ہندو سے مسلمان ہوا۔ تو میں نے اس کو ایک دن کہا کہ یار کامران بھائی، آپ ہندو تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسلام کیسے لائے؟ تو اس نے کہا کہ یار میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، ویسے بھی عقل شعور تو ہے ہی، تو میں نے سوچا کہ یار جن ہاتھوں سے ہم یہ بناتے ہیں پھر اسی کو ہم خدا کہہ رہے ہیں، یہ تو پکی بات ہے ہندو مذہب تو غلط ہے، جان چھوٹی، ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا تو نہیں ہو سکتا، ہندو مذہب تو ہے ہی غلط۔ یہ جو ہر جگہ پہ ہم نے خدا بنا رکھے ہیں یہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا بھئی ہندو مذہب تو غلط ہے تو پھر کون سا مذہب لو؟ عیسائی، یہودی، سکھ، قادیانی اور مسلمان، یہ کون سا لو؟ تو کہنے لگا جی تھوڑی سی میں نے صرف جو ہے وہ ذہن پہ زور دیا، تھوڑی سی ریسرچ کی تو میں مجبور ہو گیا یہ کہنے پر کہ اسلام سے بڑا سچا مذہب کوئی نہیں ہے۔ وہ اسلام لائے، اور صرف اسلام اکیلے نہیں لائے بلکہ وہ فرما رہے تھے کہ میرے 2 بچے اور میری ایک بیوی اور میں، ہم چاروں اکٹھے مسلمان ہوئے۔ یہ جو محلہ ہے ہندوؤں کا، یہ ساتھ ہے ایک گندے کھو کے ساتھ، اسی محلے میں وہ رہتا ہے۔ کہا کہ جیسے ہی میں مسلمان ہوا تو گھر والوں نے مجھے بھگا دیا، گھر سے نکال دیا، اور کہنے لگے کہ باپ کہنے لگا کہ میری جائیداد میں تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، بے دخل کر دیا گھر سے، آنکھ نامہ جسے ہم کہتے ہیں وہ لکھوا دیا کہ میری جائیداد میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا منظور ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ گھر بار چھوڑ سکتا ہوں، بیوی بچے چھوڑ سکتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، بہن بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں ریسرچ کر کے اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ چیز ہے۔ کیا واقعہ سنا رہے تھے؟ ہاں، ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید بتلائی، فرمایا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے۔ کیوں خدا نہیں ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پوج رہے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، سب جمع ہو جائیں، سارے بت کٹھے ہو کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور میاں مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، یہ چھینی ہوئی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ بت بھی فارغ ہیں اور پوجنے والے بھی فارغ ہیں۔ جب یہ بات اس نے سنی اس کے ذہن میں عقل شریف میں بات آ گئی، ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا جی
میں اسلام لے آتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. آقا نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہنے لگا جی اسلام لے آتا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے. اب اسلام میں آپ زنا کے تو بڑا سخت ہے، اسلام خلاف ہے، اور زنا میں کتنی سخت سزا ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے اگر وہ زنا کرے گا اس کو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس کو 100 کوڑے لگیں گے، چمڑے کے کوڑے ہوتے، ایک لگے تو کم تھی 100 کوڑے. لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے اذا زنیا فرجموہا، شادی شدہ اگر زنا کریں گے تو اس کو رجم کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے گا؟ پتھر مار مار کے مار دیا جائے. یہ اسلام کہتا ہے. اور لبرل لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کی ان سزاؤں پر بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں. اسلام اتنا سخت، اتنی سخت سزائیں، اور جو زنا کرے اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے. ان سے صرف اتنی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے، 8 سالہ بیٹی سے کوئی زنا کرے تو بتائیں آپ کیا کریں گے؟ اوروں سے زنا ہوا، فلاں لڑکی سے ہوا، فلاں لڑکی سے اس نے زنا کیا، اس کو سزا دی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بڑا سخت مذہب ہے، سب کو چھوڑیے، آپ کی بیٹی سے زنا کر رہا ہے کوئی اور پتھر ہم نہ مریں تو کیا کریں؟ پھر ان کو سمجھ آئے کہ ہاں یار، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کی عزت سے کھیلنا، پھر یہ تو پتھر مارنا بھی کم سزا ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو اسلام سخت سے سخت سزا جو ہے وہ کرتا ہے، وہ کس لیے؟ تاکہ آئندہ نہ ہو. اب ایک زانی آدمی کو سامنے کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مارو، کوئی بندہ جرت کرے گا زنا کرنے کی؟ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، قرآن کہتا ہے. لبرل لوگ، عقل پہ چلنے والے لوگ، سائنس پہ جو ہے وہ سائنس کو ماننے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بل پیش کیا بھٹو کے زمانے میں کہ اسلامی بل، اسلامی نظام نافذ کرو پاکستان کے اندر. تو لوگ کھڑے ہو گئے. ظاہری بات ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان سے بڑا چور تو کوئی نہیں. دیہات میں جن کا، جو دیہات کے MNA ہوتے ہیں نا، وہ چوریاں تو خود کرواتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے. یہ چوریوں کے وہ پناہ گزین ہوتے ہیں، چوریاں کر کر کے لوگ ان کے ڈیروں میں جا کے بیٹھتے ہیں. کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم اسلامی قانون چاہ رہے ہو، پھر تو پورے پاکستان میں لوگ ٹنڈے بن جائے، ہاتھ کٹے ہوئے. چوری تو پھر ہر کوئی کرتا ہے، پھر ہاتھ اس کے کاٹ دیے جائیں، پھر سب کے ہاتھ کاٹ دو، پھر سارے ٹنڈے ہوئے تو پھریں گے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے فرمایا، او میاں، جو چوری کرے اس کا ہاتھ تم علل اعلان کاٹو، سب کے سامنے کاٹو، ٹی وی پہ لائیو دکھاؤ. اگلے مہینے کے اندر پورے پاکستان میں اگر چوری ہو جائے تو چور کا نہیں، مفتی محمود کا ہاتھ کاٹ دینا. بھئی جس کا ایک ہاتھ کٹے گا چوری کرنے کی وجہ سے، بھلا کوئی اور بندہ چوری کرے گا؟ تو شریعت کے نظام، تم قانون نافذ کرو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. سعودی عرب کے اندر کوئی عرصہ چوریاں نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے اس نے ہاتھ کاٹ دینا ہے. کون کرتا ہے چوری؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو خیر وہ میں واقعہ سنا رہا تھا کہ شخص آیا، اس نے کہا جی میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں آپ کی باتیں سن کے، لیکن زنا کا عادی ہوں، زنا مجھ سے نہیں چھوٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسلام لے آ، اپنا کام کری جا. اسلام تو لے آ، پہلے اسلام لے آ. اسلام لے آیا. کچھ دنوں کے بعد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن سے زنا کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اس کو تو آیا غصہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں،
میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ میری بہن اور میری بیٹی سے کوئی بد نظری کرے اور ان کے ساتھ زنا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے آپ زنا کرتے ہیں وہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے، جس سے آپ زنا کر رہے ہیں وہ بھی تو آخر کسی کی بہن ہے۔ جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اس کو بھی تو ہوگی۔ فوراً توبہ طائب ہو گیا اور فرمایا یا رسول اللہ آئندہ نہیں کریں گے، میری جو شرط تھی کہ میں زنا کرتا رہوں گا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ آقا کا انداز تھا۔ یہ جو حاجی عبد الوہاب صاحب ہیں، ان کے شیخ تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے شیخ تھے شاہ عبد الرحیم رائے پوری۔ رائے پور علاقہ ہے انڈیا کے، ہندوستان کے اندر، اللہ والے تھے بہت بڑے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی آپ کے بیانات ایک دو جگہ پہ سنے ہیں، بڑا مزہ آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں اور میں یہاں آپ کے ساتھ رہ کے اللہ اللہ کروں، لیکن میری ایک شرط ہے توبہ کرنے کی، آپ کے پاس رہنے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی شرط ہے۔ میں یہ سارے کام تب کروں گا جب مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے، میں شراب پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے پیا کرو، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ کہنے لگے جی بتائیں، اگر آپ نے ہماری مان لی ہم آپ کی مان لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کسی کے سامنے نہیں پینی، کسی بندے کے سامنے نہیں پینی۔ آپ یہ نہ ہو کہ تم یہاں پہ مدرسہ ہے، لوگ سارے جمع ہیں، آپ سب کے سامنے پیتے رہو شراب، کسی کے سامنے نہیں پینی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں پیئیں گے۔ تو اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اب اس کو جی کر رہا ہے کہ یار شراب پیوں۔ اس نے بوتلیں اپنی رکھی ہوئی ہیں، وہ گیا بوتل اٹھائی اور اکیلے کمرے میں جا کے جو ہے وہ شراب پینا چاہ رہا ہے۔ سامنے دیکھا کہ خود حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب رحمہ اللہ یوں کر رہے ہیں۔ اور کہا شاہ صاحب آ گئے، حضرت سامنے، میں نے تو وعدہ کیا تھا کسی کے سامنے پیوں گا نہیں، کسی کے سامنے نہیں پیوں گا۔ اب وہ جو ہے اس کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گئے اور دوسرے کمرے میں جا کر پینے لگا، تو سامنے دیکھا کہ حضرت پھر یوں ہاتھ ہلا رہے، اور تنگ جب آیا نا کمروں میں، تنگ آ کر پھر وہ بیت الخلاء میں گیا۔ اس نے کہا بھائی جو ہے یہ اصل جگہ ہے۔ اور آپ کو بتائیں یہ جو لڑکے چھوٹے چھوٹے لڑکے سیکھتے ہیں نا سگریٹ پینا، میرے خیال میں بیت الخلاء سے ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے کئی دفعہ کئی بچوں کو مدرسوں میں پکڑا ہے، وہ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں واش روم سے، ان کے منہ سے بدبو، شہری بھی بچے بھی، کیا بھی سگریٹ پی رہے ہیں اندر بیٹھ کے۔ تو اس نے کہا بھی بیت الخلاء بڑی اچھی جگہ ہے، اس میں جا کر بیٹھ کر پیتے ہیں۔ بیت الخلاء میں پینے لگے تو حضرت بیت الخلاء کی دیوار پہ حضرت یوں ہاتھ ہلا رہے، یوں بوتل پھینکی۔ کہنے لگا جی یوں کہتے ہو کہ پینی نہیں ہے کسی کے سامنے، سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ پینے نہیں دینی؟ کہتے ہو کہ پینی نہیں ہے کسی کے سامنے نہیں پینی، سیدھی بات کرو کہ ہم نے پینے ہی نہیں دینی۔ نہیں پیتا، توبہ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی شراب ان کو اجازت کیوں دی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی کیوں اجازت دی؟ بھائی کسی کو سدھارنے کے لیے نرمی کرنی پڑتی ہے۔ اس صحابی نے کہا تھا، اس آدمی نے کہا تھا اسلام تب لوں گا جب زنا کی اجازت ملے گی، آقا نے دے دی۔ انہوں نے کہا توبہ تب کروں گا جب شراب کی اجازت ملے گی، دے دی اجازت۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فعل پر عمل کرتے ہوئے، تو لہٰذا اس کام پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی مولوی صاحب نے اجازت کیوں دے دی۔ بھائی مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں نہ پیو، اگر پینی ہے چلو نماز تو پڑھ رہے ہو۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک عمل کی توفیق۔